زبیر صاحب یہ فرمائیے گا، بہت سے عام معاملات ہیں سیاسی جس پر بات کرنی ہے، لیکن آج ایک اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کو، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن ورسز اعلیٰ عدلیہ، تو یہ نتائج کیا ہوں گے اس کے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نتائج تو ہولناک ہوں گے، ڈیوسٹیٹنگ ہوں گے اور اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے. پاکستان کو ہر لحاظ سے پیچھے ہی دھکیلیں گے. دیکھیں بڑا یہ تو میرا خیال ہے ملٹری حکومتوں میں بھی نہیں ہوا کہ جی ایک سپریم کورٹ فیصلہ دے اور اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن عمل کرنے سے انکار کر دیں. انہوں نے دوبارہ پچھلے ہفتے ریپیٹ کیا کہ جی یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اب حالانکہ مطلب دو رائے ہمیشہ ہوتی ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب کو وہ کیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو مسلم لیگ باشمول میرے ہم نے کہا تھا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور یہ بلیٹنٹ فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے، لیکن اس کو اگلے 2 گھنٹے میں نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیا تھا نا. یہ تو نہیں کیا تھا کہ نہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں تو یہ تو مجھے نہیں پتا دنیا کا، بٹ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایگزامپل ہے کہ صحیح غلط جو بھی فیصلہ ہے، اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو کہ تباہ کن نتائج تھے، لیکن عمل درآمد ان پر ہوا ہے. چاہے وہ مولوی تمیز الدین کیس تھا یا کوئی اور کیس تھا، تو اس پر عمل درآمد تو ہوا نا. یہ تو نہیں ہوا کہ جی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی بھی ایسا فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ فزیکلی انفورس کر سکے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اگر یہ اس چیز کو ایک بنا لیا جائے، ایک پریکٹس بنا لیا جائے، تو آئندہ بھی اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ کے منسٹرز آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اس لیے ہم مانتے نہیں، حالانکہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس فیصلے کی جو بنیاد تھی، یہ کہتے ہیں جو حکومت ہے یا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی اس وجہ سے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو ودن اے سرٹن نمبر آف ڈیز ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے آفٹر دی الیکشنز. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اس کی نوعیت جنوری 13 کا فیصلہ ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، جس میں انہوں نے بلہ لے لیا. اب اس کے بعد جب انہوں نے بلہ لے لیا اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ آیا ہے، تو اس میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے، باشمول جسٹس فائز عیسیٰ، 11 ججز نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے جنوری 13 کا فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا تھا. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن کا یہ نتیجہ نکالنا اور انٹرپریٹ کرنا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی لڑنے دیا جائے گا اور ڈیفرنٹ سمبلز دیے جائیں گے، تو بنیاد تو اس غلط انٹرپریٹیشن پر تھی جو جسٹس فائز عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں محمد زبیر صاحب، لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو جسٹس ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، وہ بالکل نیوٹرل ہو کر تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر جہاں پر ہم نے دیکھا ثاقب نثار صاحب کو ایک خاص جو ہے وہ سیاسی جماعت سے جوڑا گیا، آج قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ لنکنگ کی جا رہی ہے موجودہ جو اس وقت وفاق کے اندر حکومت موجود ہے. تو یہ عدالتی نظام کو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر ملک کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ نقصان دہ. دیکھیں نا، ثاقب نثار از آلسو ناٹ اے گڈ ایگزامپل. اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں. جس طرح ڈیم فنڈ بھی جو کریٹ کیا گیا تھا، دیٹ واز ٹو امبیرس دا دین پی ایم ایل این، کہ جی وہ یہ دیکھیں یہ کتنے نااہل تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام نہیں کیے. اور پھر بہت سی ایسی چیزیں کی، جو فیصلہ کیا جو نواز شریف کے خلاف کہ جی وہ سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتے ایون آفٹر ہز ڈسکوالیفیکیشن. تو وہ ایک جسٹس فائز عیسیٰ نے تو ان سے بھی آگے بڑھ کے اب کام کرنا شروع کیا ہے. اور وہ جو ہے میرا خیال ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ. اور دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیں اگر ثاقب نثار غلط تھا تو وہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج کے غلط کو غلط نہ کہا جائے. ہمارے ہاں اگر پی ایم ایل این کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ثاقب نثار کیا کرتا تھا، عمر بندیال کیا کرتے تھے. بھائی وہ اگر غلط تھے تو اس کو بھی غلط کہنا چاہیے تھا. اور آج جو ہم جس سے گزر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے. ثاقب نثار یا عمر بندیال یا افتخار چودھری تو جا چکے ہیں،
ان کے فیصلے تھے وہ آج نہیں امپیکٹ کر رہے. آج جو فیصلے امپیکٹ کر رہے ہیں وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کر رہے ہیں, اور ان کی ایک وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جی عمران خان نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا. تو لیکن جب آپ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو آپ کو اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے کہ میں کوئی پرسنل وینڈیٹا پر نہیں ہوں, میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں, ایٹ لیسٹ ان کے فیصلوں سے یہ جھلک آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا محمد زبیر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو آئینی ترمیم پیش کرنی تھی اس پر کیا ہوا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جنہوں نے بندے پورے کروانے ہوتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں, تو کیوں نہیں پھر بندے پورے ہو پائے وفاقی حکومت سے, اتحادیوں سے؟ دیکھیں یہ جو بحث ہے نا کہ جی وہ ہوا کہ اس ہفتے کی رات کو اور اتوار کو اور نمبرز کیوں نہیں پورے اور کتنی انکمپٹنس حکومت نے شو کی, وہ سب ایک جگہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ جو آئینی پیکج تھا اس میں تھا کیا. آئی تھنک فوکس زیادہ اس پر ہونا چاہیے کہ آئینی پیکج میں تھا کیا. اب آئینی پیکج تو ہم نے جو دیکھا ہے وہ اتنا زیادہ آؤٹریجیس تھا کہ اس کو میرا خیال ہے اگر ہم کہیں کہ جی پاکستان کے آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا جائے گا تو وہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ آپ ایک سپریم کورٹ کی جگہ اس سے زیادہ پاورفل ایک سپریم کورٹ ٹوتھلیس ایک ادارہ بن جائے گا. سو اس کے منصور شاہ جب چیف جسٹس بنیں گے اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مین پرابلم یہ ہے کہ جو فیڈرل کورٹ بنایا جا رہا ہے وہ فیڈرل کورٹ جو ہے وہ آپ اس کا صرف ایک چیز دیکھ لینا, اس میں جو امینڈمنٹس ہیں اس کی جو بنیاد ہے, جو پاکستان کا آئین ہے اور جو ہونا چاہیے کہ جوڈیشری شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, جی, ناٹ سبسروینٹ آف دی ایگزیکٹو. یہ جو آئینی امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس سے سبسروینٹ بن جائیں گے. اور ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کیسے سبسروینٹ بنیں گے. کہ فرسٹ جو چیف جسٹس ہوگا آف دا فیڈرل کورٹ جو کہ آل پاورفل ہوگا, فار مور پاورفل دین دا سپریم کورٹ, اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے ان کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ اپوائنٹ کریں گے. ابھی آپ مجھے خود بتائیں تو سبسروینٹ ہو گئے نا, آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے سبسروینٹ ہو گئے. اسی طرح سے اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ سبسروینٹ ہو گئے نا, وہ تو ایک بیوروکریٹ کی طرح ہو گیا کہ آپ کو اٹھا کے بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ کو فیصلے نہیں ان کے پسند آ رہے تو آپ نے اٹھا کے بلوچستان بھیج دیا, کیونکہ یہاں سارے پولیٹیکل فیصلے آتے تو آپ نے اٹھا کے ان کو بھیج دیا. سو وہ سبسروینٹ بنا دیا, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب جو 6 ججز جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جنہوں نے بھرپور اظہار کیا تھا ڈرانے دھمکانے کا اور اوپن لیٹر لکھا تھا کہ کس طرح سے ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں فیصلہ دینے میں, تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ بالکل, وہ کس کے پاس جائیں گے؟ فیڈرل کورٹ کے پاس سارے پولیٹیکل کیسز جائیں گے, سارے کانسٹیٹیوشنل کیسز جائیں گے, اور وہ بھی جو آج پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. اچھا, یہ میرا تو خیال ہے اب محمد زبیر صاحب بالکل آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے اب دیکھیں ڈرافٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب حکومت کا وفاقی حکومت کا ایک اور ڈرافٹ ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم ایک ڈرافٹ لے کے آئیں گے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کا ڈرافٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم ایک ڈرافٹ لے کے آئیں گے. تو اتنے ڈرافٹ آ جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر کسی ایک ڈرافٹ پر متفق ہونا آسان ہو جائے گا تمام کے لیے, کیونکہ نمبر تو ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے؟ لیکن سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو یا یہ تو امینڈمنٹ ہے جو بالکل ہی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں, وہ پرسن اسپیسیفک یا ایجنڈا اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے یہ ایجنڈا اسپیسیفک ہے. یہ آج سے الیکشن کمپین جب کر رہے تھا پیپلز پارٹی کر رہے تھے یا پی ایم ایل این کر رہی تھی تو اس میں کیوں نہیں فیڈرل کورٹ کی بات کی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں میثاق جمہوریت میں لکھا تھا, تو میثاق جمہوریت 2006 میں ہوا تھا, 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, 2013 میں پی ایم ایل این کی آئی, 2022 میں پھر دونوں پارٹیز حکومت میں آئیں, اور پھر الیکشن میں آپ گئے تو آپ نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ فیڈرل کورٹ بنائیں گے. اس لیے آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایجنڈا سرو نہیں کرتا پریزنٹ سسٹم آف جوڈیشری. وہ ایجنڈا اس لیے نہیں سرو کرتا, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, وہ آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے. اور اس وجہ سے, اور میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک اور چیز بتا دوں, ون آف دا ریزنز دیٹ دے گیو کہ جی پینڈنگ کیسز بہت زیادہ ہیں اور جو نارمل لیٹیگنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت دشواری ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن لیٹس لک ایٹ دا نمبرز. سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں اس وقت وہ 55,000 ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہائی کورٹ میں اس وقت پینڈنگ کیسز ہر ہائی کورٹ میں تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہیں, اور لوور کورٹس میں 25 لاکھ پینڈنگ کیسز ہیں. سو وی آر ناٹ ٹچنگ دا لوور کورٹس, وی آر ناٹ ٹچنگ دا ہائی کورٹس. کوئی اس امینڈمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے. ہم سیدھا جا کے سپریم کورٹ کو ٹچ کر رہے ہیں جہاں الیٹ جاتا ہے موسٹلی,
جہاں ویل آف جو لوگ ہیں یا کمپنیز ہیں وہ جاتی ہیں سپریم کورٹ پہ. جو عام پاکستانی ہیں جو رول رہے سیشنز کورٹ میں، لوور کورٹس میں یا اس کے بعد ہائی کورٹس میں، جہاں 25 لاکھ کیسز آپ کے پینڈنگ ہیں، اس کا خیال نہیں ہے. 55,000. That is why it is an agenda driven. It is a person specific because آپ کو منصور علی شاہ اچھے نہیں لگتے. آپ کو اس کے بعد جو چیف جسٹس بنے گے منیب اختر آپ کو اچھے نہیں لگتے، وہ آپ کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو تو محمد زبیر صاحب، اب بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے ان کو لگ رہے ہیں منصور علی شاہ ہی ہوں گے، تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہی ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی مل جائے گی اگر وفاق کوئی بھی ممکنہ آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے، کیونکہ سامنے تو نہیں آئی نا؟ دیکھیں نا، سامنے نہیں آئی ہے، بٹ وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے اس کے ساتھ، جب انہوں نے یہ کہا کہ جی منصور علی شاہ ہوں گے، پہلی بات تو یہ آج سے 10 دن پہلے کہنے کے لیے کیوں نہیں تیار تھے؟ اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب فیڈرل کورٹ کا باہر آ کے اور سب کو پتہ چل گیا ایک فیڈرل کورٹ بن رہا ہے وچ ول بی دا آل پاورفل کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ول بی اے ٹوتھلیس کورٹ. تو اس کے منصور شاہ بنے یا کوئی اور چیف جسٹس بنے، وہ میرے اور آپ کے جو جھگڑے ہیں نا گھروں کے یا زمینوں کے، اس کے لیے وہ بیٹھے ہوں گے. اس سے کیا، اس لیے انہوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ منصور شاہ جو ہیں چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے. جب تک یہ فیڈرل کورٹ کا ذکر نہیں آیا تھا اس وقت تک اعلان نہیں کر رہے تھے. تو یہ تو بالکل بلاول بھٹو نے آج بھی میں کہیں سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہم لے کے آئیں گے فیڈرل کورٹ کا ترمیم لے کے آئیں گے کم واٹ میں. سو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر تو میرا خیال ہے سب کچھ اوپن ہو گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرے گا کون؟ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، اور وہ 3 سال کے لیے ہوں. محمد زبیر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ آرٹیکل 8 کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ آئینی ترمیم میں یہ بھی ہے. جی، ممکنہ طور پر کہا جا رہا تھا. جو ہم نے ابھی سٹوری سنی ہے JUIF کی طرف سے، بڑا کلیئر ہے کہ جب انہوں نے بلاول سے پوچھا کہ یہ آرٹیکل 8 میں یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے یہ تو بہت ہی خراب ہے، تو انہوں نے اپنی مجبوری شو کی. لیکن بلاول صاحب نے تردید بھی کر دی بارے میں لیڈ کریں. اب وہ دیکھیں نا، اب تو یہ ہے کہ وہ ڈرافٹ تھا اس پر تو میں اور آپ اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں، بیکاز آپ نے کہا کہ بہت سے ڈرافٹ آ چکے ہیں. لیکن اگر بڑا اچھا ہے کہ وہ آرٹیکل 8 کو اگر وہ ٹچ نہیں کرتے ہیں اور اب اس کو وڈرا کر لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی ہو یا میڈیا ہو یا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، سب کو بھرپور مخالفت کرنی چاہیے اس قسم کے آئینی پیکیج کی. کیونکہ ہم ایک سب سے بڑی چیز جو اس میں ہو رہی ہے، جو خواجہ آصف نے جس کا اظہار کیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس جب چینج ہوں گے اکتوبر میں، تو اس کے بعد PTI ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے PMLN کی، دے ول لوز بیکاز آف دی فیکٹ کہ جی کوئی بھی بلاک نہیں کیا جائے گا اور ٹریبیونلز جلدی فیصلے دیں گے ان کے جو 2024 فیبری الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی. تو اگر آپ اس کو ہی بلاک کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے سارا مقصد ہی ایک جمہوریت کا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جمہوری مقصد کے لیے جمہوری فیصلے کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور